میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا، عرب میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں اگر کسی عورت پر کوئی حملہ کر رہا ہے وہ وہیں سے نکل کر کے آ جاتے، پلین سے نہیں آتے، جہاز سے نہیں آتے تھے، پیدل سفر کر کے نکلتے تھے، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، اور پہنچ جاتے تھے مدد کے لیے۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں کھول کر رکھی تھی۔ آج فلسطین کے بچے تڑپتے ہیں اور یہ عرب کے عیاش حکمران ٹوائلٹ بھی سونے کے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسیاں ان کی سونے کی، برتن ان کے سونے کے، اور ان کا عیش ایسا کہ یہ آسمان چھونے والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک شام کے بچوں کے حالات ایسے ہیں کہ دوائی تک ان تک نہیں پہنچ پاتی، گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ یمن کے کئی بچے ایسے ہیں جو زمین پر پڑی ہوئی گھاس کھا کر کے رہ جاتے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ان عرب حکمرانوں کو سوال نہیں ہوگا؟ پیارے دوستو، ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ آج جب امت کی فکر ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ذلیل کر دیا۔ ان کا مال کس کام کا، ان کی حکومتیں کس کام کی، ان کا تخت کس کام کا کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ارے مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہو، نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ انہیں بات کرنے کو تک کی آج تمیز نہیں ہے۔ 57 کنٹریز پورے ورلڈ میں مسلم نام سے ہیں آج، 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد حالات کیسے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لو کہ جن کے دلوں میں احساس ختم ہو گیا وہ ایمان بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے۔ چہرہ مسلمان بنا لینے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، دل کے اندر۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امت کی فکر میرے عزیزو آج آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ ہم موریشس میں بیٹھے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہاں بیٹھ کر کے رات کے وقت کھانے کا وقت آتا ہے، دسترخوان پر اچھی اچھی نعمتیں سجتی ہیں، گوشت بھی پکا ہے، بریانی بھی پکی ہے، لذیذ کھانے پکے ہیں۔ میں روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دن اگر ایسا ہو گیا تمہارے، ایک دن بھی اگر زندگی میں ایسا آیا دسترخوان پر کھانے رکھے ہیں لیکن ہاتھ بڑھنے سے پہلے تمہیں ملک شام کے، یمن کے، عراق کے، فلسطین کے یتیم بچے یاد آ گئے اور تم نے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مولا حالات مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے لیکن دل میرا روتا ہے، مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما۔ اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا تو یہ بھی فکر امت ہے، یہ بھی امت کی فکر ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی ان کا درد کا احساس کرتے ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو ایسا تو نہ ہو کہ ادھر بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں خود عراق میں ہر سال جاتا ہوں، بغداد شریف 11ویں میں، اور کبھی سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں سے تعلقات ہو گئے، کئی ہمارے دوست ہیں وہاں کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملتے، 2 لوگ لے کر کے جنازہ چل پڑتے ہیں۔ اتنے جنازے، اتنے جنازے۔ بغداد میں ایک میدان تھا جس میں پہلے لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، اور چند سالوں کے بعد جا کر کے دیکھ رہے تو میدان پورا قبروں سے بھر گیا، پورا قبروں سے بھر گیا، کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے۔ اتنی قبریں، اتنی قبریں، موت عام ہو گئی، موت عام ہو گئی۔ میں 3-4 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 11ویں شریف ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوب پکا پکا کے کھاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کھا کر کے کون سا ثواب؟ انٹرٹین کرتے ہو، نیاز کے نام پر ہاں کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن کس کو؟ جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے ثواب۔ اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی۔
غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے، پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے، ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے۔ ہمارے یہاں نیاز کا سسٹم کیا ہے، لنگر کا سسٹم کیا ہے، سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں 4 ٹائم کھانا بنتا ہے اور نیاز کھاتے ہیں، اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ میرے عزیزو، ثواب کا کام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا۔ بات سمجھیں، دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں۔ وہ زمانے کی بات تھی، لیکن آج اگر غریب ملتا ہے تو اسے کھلائیں، نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں۔ میں جو بات کر رہا تھا کمپلیٹ کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے ہم وہاں پر جا کر 11ویں جو کرتے اپنے کھانے کے لیے ایک مرتبہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن باقی سارے بکرے ذبح کر کے ریفیوجی کیمپ میں، جہاں پر جنگ میں جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کے گھروں پر جاتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم بھی گئے تھے، میں یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں آج بھی ہماری ڈبڈبا جاتی ہیں۔ جب گوشت کے ٹکڑے لے کر ہمارا ڈرائیور پہنچا، وہاں بچوں کو اعلان، پوری جھوپڑیاں لگی ہوئی تھی کہ لوگوں گوشت آ گیا ہے تمہارے، سارے گھروں سے بچے عورتیں سب نکل آئے، ہمارے ہاتھوں سے وہ گوشت ایسے چھین کر کے بھاگتے تھے جیسے کوئی چیل کوے چھین کے بھاگتے تھے۔ آج اس حالت پر امت مسلمہ کو کون لایا؟ کیا یہ میرے رسول کی امت نہیں ہے جس کو ایسا بھکاری بنا دیا گیا؟ ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر کے، چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر بھاگ رہی اور بیچ راستے میں چوم رہی، آنکھوں سے لگا رہی۔ گوشت کا ایک ٹکڑا 1.25 کلو کا ہوگا، آدھا کلو کا ہوگا۔ اس دن درد ہوتا ہے دل میں کہ ہم تو روز کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اور تمہیں پتا ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے، کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے، دعا کرتے، استغفار کرتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے ہیں، روتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے، کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم بھولے بیٹھے ہیں اس رسول کی امت کو۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہو، اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔